صوبہ عثمان عارف اور سرتاج عزیز کو پیارے وطن پاکستان کے لیے دعائیہ کلام پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے۔ یہاں جو سبز آؤگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبز آؤگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے۔ خدا کرے کہ نغم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نغم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے۔
پر اترے. وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے. معزز حاضرین، شکریہ جناب. اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شہید طلباء کے ورثاء میں میڈلز اور اسناد تقسیم کریں. جناب میاں محمد نواز شریف. اب میں سجاد اور وقاص کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی کچھ یادیں حاضرین کے ساتھ شیئر کریں. ذیشان احمد. ذیشان ایک ہر دل عزیز اور محنتی طالب علم تھا. وہ کلاس کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. مسلسل محنت پر اس کا پختہ یقین تھا. وہ نہایت ہی فرما بردار لڑکا تھا. کلاس میں اس کی کارکردگی ہمیشہ نمایاں رہی. کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں. ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے. عبد الاعظم آفریدی. نہایت مؤدب، شرارتی مگر محنتی اسٹوڈنٹ تھا. وہ دوستوں کی مدد کرنے والا با اخلاق نوجوان تھا. کوشش اور لگن سے اپنا مستقبل سنوارنے پر یقین رکھتا تھا. وہ اساتذہ اور کلاس فیلوز دونوں میں مقبول تھا. ایمن خان. نہایت معصوم، دوستوں سے گھل مل جانے والا اسٹوڈنٹ تھا. اسے دیدہ زیب گاڑیاں بہت پسند تھیں. اس کی زندگی کا مقصد میکینیکل انجینئر بننا تھا، جس کے لیے وہ ٹیکنیکل چیزوں میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا. وہ اپنی جماعت کا نہایت شوخ طالب علم تھا. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. عمران علی. بہت مخلص نوجوان تھا. نہایت با ادب تھا اور بہتر مستقبل کے لیے محنت کرتا تھا. سر جھکا کر بات کرتا تھا، لیکن جان قربان کی تو سر اٹھا کر اللہ نے اسے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی اچھے کی امید کرے تو اسے مایوس نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پر خاص کرم ہے.
اسحاق امین نہایت چست، ہوشیار اور ذہین نوجوان تھا۔ وہ ایک محنتی اور باصلاحیت طالب علم تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلنے میں بھی خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اساتذہ اور دوست سبھی بہت پسند کرتے تھے۔ ضمیر لال میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ محمد ابرار زاہد خاموش طبیعت، تمیزدار طالب علم جو تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اساتذہ کا احترام کرنے اور ہم جماعت طلباء کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ تمام طلباء کا بہترین دوست تھا۔ مہر علی اعظم یہ ایسا طالب علم تھا جو اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرتا تھا۔ اساتذہ کا بے حد احترام کرتا تھا۔ جماعت میں ہمیشہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا اور محنت سے اپنا مستقبل بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ محمد داؤد میرا یہ دوست انتہائی پرکشش تھا۔ نیلی خوبصورت آنکھیں، اس کی شخصیت سے یوں لگتا تھا کہ مستقبل میں CSP آفیسر بنے گا۔ قداور اور صحت مند تھا، نہایت حوصلہ مند انسان تھا، اسی لیے تو اچھا لڑا، ہار نہ مانی اور شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ محمد زین اقبال نہایت ذہین اور باادب طالب علم تھا۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ماہر تھا، اساتذہ کا مددگار، نہایت حاضر جواب، شرارتی مگر تمیزدار نوجوان تھا۔ ڈاکٹر بننا اس کا مقصد تھا۔ سال اول ہی میں ہاؤس کیپٹن بنا، چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ شفیق الرحمان ہمارا دوست شفیق ذہین اور باادب طالب علم تھا۔ اساتذہ کا احترام کرتا تھا۔ اقبال کے بہت سے اشعار اسے یاد تھے۔ بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے۔
خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یاسر اقبال۔ یاسر ایک باکردار، خوش اخلاق اور دوسروں کی مدد کرنے والا نوجوان تھا۔ وہ بہت ذہین مگر کم گو اسٹوڈنٹ تھا۔ خاموشی سے محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور اپنا مستقبل بہتر بنانا اس کا مقصد تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عظیم مرتبہ اس کا مستقبل بنا دیا۔ ثاقب غنی خاموشی سے کام کرنے والا 4th ایئر کا طالب علم ثاقب اپنے اچھے رویے اور سلوک کی وجہ سے دوسروں کو فوراً اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ اساتذہ کی عزت کرنا اور اپنے کام سے کام رکھنا اس کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ ہم اپنے پرچم کے چاند تارے کو روشنی کی بہار دیں گے، ہم اپنے خون سے ہر ایک کی آری کی آبرو کو نکھار دیں گے۔ خولا بی بی۔ خولا کی عمر صرف 6 سال 8 ماہ تھی۔ وہ انتہائی معصوم اور ہمیشہ مسکرانے والی پیاری سی بچی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی نماز کی بڑی پابند تھی۔ اپنے پر اعتماد اور معصوم انداز کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ شکریہ جناب۔ اب میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یادگار شہداء اور اقرا آڈیٹوریم کے معماروں کو اعزازات سے نوازیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب نیر علی دادا، جناب شفقت منیر، جناب محمد منصور، جناب نادر نواز خان، جناب عائز رضا ظفیر، جناب خواجہ بختیار رسول، جناب شہروز یوسف خان، جناب طارق خان، آرکیٹیکٹ شازیہ قریشی صاحبہ،
سائرہ دانیال صاحبہ، بریگیڈیئر انتخاب احمد قریشی، بریگیڈیئر محمد امتنان بابر، بریگیڈیئر مدثر اعظم، کرنل عمران علی، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد ضمیر آفریدی، لیفٹیننٹ کرنل اکبر سلیم خان، لیفٹیننٹ کرنل محمد سفیان سعید ڈار،